دوستو، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھ لیا کہ اس حالت میں قبیلہ ثقیف سے خیر کی کوئی امید باقی نہیں رہی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف سے روانہ ہو گئے اور رات کے وقت وادی نخلا پہنچے، جو مکہ اور طائف کے درمیان واقع ایک مقام ہے۔ طائف والوں نے آپ کو ٹھکرا دیا تھا اور اس لمحے جب رد کیے جانے کی شدت محسوس ہو رہی تھی تو نینوا کے دور دراز علاقے سے تعلق رکھنے والے ایک شخص اداس نے آپ کی نبوت کی تصدیق کی تھی، جس کا تذکرہ ہم پچھلی ویڈیو میں کر چکے ہیں۔ اسی دوران جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادی نخلا میں نماز پڑھ رہے تھے تو جنات کا ایک قبیلہ وہاں سے گزر رہا تھا۔ یہ 7 جنات نسابین کے رہنے والے تھے، اور جب انہوں نے قرآن کے الفاظ سنے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں تلاوت فرما رہے تھے تو وہ ایک دم رک گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ آپ کو صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تازہ وحی میں اسی امر کی تصدیق ہو چکی تھی کہ ہم نے تمہیں نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ اس سے قبل ایک صورت میں انسانوں اور جنات دونوں کو مخاطب کر کے دوزخ کی وعید سنائی گئی تھی کہ بدعمالیوں کی سزا جہنم ہے اور نیکی کرنے والوں کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ اب ایک اور وحی نازل ہوئی، کہہ دو مجھ پر وحی کی گئی ہے کہ جنات کے ایک گروہ نے میری قرآن کی تلاوت سنی ہے۔ انہوں نے غور سے سنا اور پھر کہنے لگے، ہم نے ایک حیران کن قرآن سنا ہے جو سچی راہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں۔ ایک اور صورت میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ جنات یہ سن کر اپنی قوم کی طرف واپس لوٹے اور ان پر زور ڈالا کہ اللہ کو بلانے والے کی ایک آواز پر لبیک کہو۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دائی کے لقب سے یاد کیا۔ دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل اب اس ماحول میں واپس جانے کو نہ چاہتا تھا جس نے صرف 2 دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ البتہ اگر کوئی پناہ دینے والا مل جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی لوگوں میں اپنی دعوت جاری رکھ سکتے تھے۔ بنو ہاشم نے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ دیا تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر اپنی والدہ کے خاندان کی طرف گئی۔ وہاں صورتحال غیر معمولی تھی۔ جوہرہ خاندان کا با اثر آدمی مطعم بن عدی تھا، جو نہ تو اصل میں اس خاندان سے تعلق رکھتا تھا اور نہ قریش سے۔ وہ دراصل قبیلہ ثقیف سے تعلق رکھتا تھا، لیکن ایک عرصے سے جوہرہ کا حلیف ہونے کی بنا پر لوگ اسے اپنا سردار مانتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ اس سے مدد طلب کی جائے۔ جب ایک گھڑ سوار جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے مکہ کی جانب رواں دواں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب سے گزرا تو آپ نے اس سے پوچھا، کیا تم مکہ جا کر مطعم سے میرا پیغام دو گے؟ کیا تم مجھے اپنی پناہ دو گے تاکہ میں اپنے رب کا پیغام لوگوں تک پہنچا سکوں؟ وہ گھڑ سوار خوش اخلاق تھا اور اس نے اس پیغام پہنچانے کی ذمہ داری قبول کر لی، لیکن مطعم نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور پیغام سہیل بن عمرو کے پاس بھیجا، لیکن اس کا جواب بھی مایوس کن تھا۔ اگرچہ اپنی معذرت میں اس نے جو دلائل دیے وہ اسلام دشمنی پر مبنی نہیں تھے بلکہ قبائلی رسم و رواج کے مطابق تھے۔ مکہ میں سہیل کا خاندان دوسرے قریشی خاندانوں سے اس لحاظ سے منفرد تھا کہ وہ لوگ عامر بن لوئی کی اولاد میں سے تھے، جبکہ باقی قریش عامر کے بھائی کعب کی اولاد سے تھے۔ سہیل نے صاف جواب دیا، عامر کی اولاد کعب کی اولاد کے خلاف پناہ نہیں دیتی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ جانے والے راستے سے ہٹ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیا اور غار حرا میں پناہ لے لی۔ یہ وہی مقام تھا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں سے مطعم بن عدی کے نام ایک خط لکھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قریبی رشتہ دار تھا اور ان 5 سرداروں میں سے ایک تھا جنہوں نے شیب ابی طالب کی پابندیوں کے خلاف منصوبہ بنایا تھا۔ مطعم فوراً راضی ہو گیا اور پیغام بھجوایا کہ شہر میں داخل ہو جاؤ۔ اگلی صبح وہ اپنے بیٹوں اور بھتیجوں کو ساتھ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی حفاظت میں کعبہ تک لے گیا۔ ابو جہل نے مطعم سے پوچھا، کیا تم محمد کے پیروکار بن گئے ہو؟ تو اس نے جواب دیا، ہم انہیں صرف پناہ دے رہے ہیں۔ اس پر ابو جہل بس اتنا ہی کہہ سکا، جس کو تم پناہ دو ہم بھی اسے پناہ دیتے ہیں۔
مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔